الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين أما بعد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول کہ تمہارا کسی بھی دین کے مسئلے پر کوئی اختلاف ہو تو اس کا حل، اس مسئلے کو کہاں سے حل کرنا ہے؟ اللہ سے مانی، اللہ کی کتاب سے، قرآن کریم سے، اور رسول کریم کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث سے۔ یہ بھائیوں وہ منہج اور طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کسی کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ رسول کریم علیہ السلام اکثر و بیشتر خطبہ شروع کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ کوئی شک نہیں کہ سب سے بہترین اگر کائنات کی چیز ہے، کوئی بات ہے تو اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ اگر کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے تو کس کا طریقہ ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور یہی ہر مسلمان کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کائنات میں سچی کتاب، سچی بات نہیں ہے، اور رسول کریم علیہ السلام سے زیادہ کسی کا بہتر طریقہ اور رستہ نہیں ہے۔ ہم کہنے کی حد تک شاید سبھی یہ کہتے ہوں گے اور سبھی اس بات کو ماننے کی حد تک مانتے ہوں گے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم جو کہتے ہیں اور جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کہنے کو تو سبھی قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، کہنے کو سبھی کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر اپنی مرضی، اپنی منمانی، اپنے بڑوں کی باتیں، اپنے ملاؤں مفتی، اپنے اماموں کی باتوں کو وہاں پر آگے لایا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے آگے بڑھاؤ اور نہ کسی اور کو اللہ اس کے رسول سے آگے کرو۔ کیا مطلب اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا؟ ہاں، جب اللہ کا حکم آ جائے، بلکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا کوئی معاملہ ہو، اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو اس کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے وہاں پر کہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ اس کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو معلوم کرے کہ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معلوم کرے کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں قرآن و حدیث سے رجوع کرنا ہے، اس سے اس حکم کو، اس کا مسئلہ اخذ کرنا ہے۔ دوسری بات، اگر ہمیں مسئلہ معلوم بھی ہو کہ قرآن اور حدیث میں اس طرح سے ہے، اور پھر دیکھیں کہ کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی امام اس حدیث یا اس آیت کے خلاف اس کی بات ہے، تو وہاں پر بھی کیا کرنا ہے؟ وہاں پر بھی ان کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی بات کو لینا ہے، وہاں پر بھی اپنی مرضی، اپنی منمانی کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی بات کو لینا ہے۔ بھائیو، یہ ہے دین، یہ ہے جنت کا رستہ کہ جس پر نبی کریم علیہ السلام اس پر چلے تھے اور صحابہ کرام بھی اسی پر چلے تھے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رستے سے ہٹ کر صحابہ کا رستہ چھوڑ کر بھی جنت کو جا پہنچے گا تو اس کی غلط فہمی ہے، اس کی بے وقوفی ہے۔ اس لیے اللہ نے جنت کو جانے کا صرف ایک ہی رستہ رکھا ہے، اور وہ رستہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کا ہے۔ اس سے بھائیوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو کس قدر ضرورت ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، قرآن و حدیث کو جاننے کی، معلوم کرنے کی، تاکہ پتہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں واقعی اللہ اس کے رسول کا رستہ یہی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ 1.5 لاکھ کے صحابہ کے مجمع، اتنی بڑی تعداد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں پر چلو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ مولویوں کی باتیں ہیں، اپنی منمانی مرضی ہے، لوگ جو کہتے ہیں آپ آتے ہیں، وہ کتاب اللہ و سنت رسولی، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ جب تک تم ان دونوں پر چلو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور اس کا معنی کیا ہوا کہ جب اس کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آج اگر ہم اکثر و بیشتر لوگوں کا حال دیکھیں تو یہی ہے کہ پہلی بات تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا قرآن کیا ہے، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، اور بعض جن کو پتہ بھی ہوتا ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم تو فلاں ہوتے ہیں، ہم تو ایسا کرتے ہیں۔ کون ہوتے ہو آپ؟ اپنے کسی فرقے کا نام لیں گے، اپنی کسی جماعت کا نام لیں گے؟ اس سے پہلے تم مسلمان ہو، اس سے پہلے تم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہو، کیسے تم اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کہتے ہو کہ ہم فلاں ہوتے ہیں؟ اس لیے ضرورت ہے ہم کو
کہ اگر دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی کامیابی نجات چاہتے ہیں تو اس کا رستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت، کیونکہ اسی پر آپ کی نجات اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور سچا دین سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔